ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور بہت عمدہ گفتگو پاکستان کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے علماء اکرام ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے تاریخ پاکستان بیان کی، اکابر کی کوششوں کا ذکر ہوا، علماء اکرام کی قربانیوں کو بیان کیا گیا، پاکستان کس طرح سے قائم ہوا آپ اسے سن رہے تھے، پاکستان کے موجودہ حالات کیا ہیں یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، اور یہ وطن عزیز جس کے لیے علماء اکرام نے قربانیاں دیں، زندگیاں نچھاور کی، اپنے آپ کو قربان کیا، کالا پانی کی سزائیں برداشت کی، یہ ملک آج آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے باشندے ہیں، آپ علماء کی ان زبردست قربانیوں کے وارث اور امین ہیں۔ پاکستان جب قائم ہو رہا تھا، یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آزادی کی ایک جد و جہد یہاں کی گئی، 1857 کی جنگ آزادی یہاں ہوئی ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے اندر علماء آگے آئے ہیں، اور علماء نے اپنی جرأت کے ساتھ انگریزوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ انگریزوں کے سامنے خاموش تھے، کوئی چوں کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی آواز دینے کے لیے اور سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرات علماء آگے آئے ہیں، علماء نے انگریزوں کو للکارا ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے اندر علماء کو اللہ نے بہت سارے مقامات پر کامیابیاں عطا کی ہیں، آگے بڑھے ہیں، علاقوں پر قبضہ ہوا ہے، اور شہر ان کے تسلط کے اندر اور قبضے کے اندر آئے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر اس کے اندر ہمارے بعض لوگوں نے جو اس خطے کے تھے، اس علاقے کے تھے، اس بر صغیر کے تھے، انہوں نے بددیانتیاں کی، انہوں نے غداریاں کی، لیکن علماء اپنی جگہ قائم رہے۔ الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی ادنی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی آزادی کا بیج اور پاکستان کی آزادی کی تحریک کا پہلا قدم وہ 1857 کی جنگ آزادی ہے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے، سلسلہ آگے بڑھا ہے، علماء میدان کے اندر آئے ہیں، اور پھر علماء کو پھانسیاں بھی دی گئی ہیں، انہیں توپوں پر باندھ کر اڑایا بھی گیا ہے، انہیں کالے پانی کی سزائیں بھی دی گئی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے، اور فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے اکابر آگے بڑھتے چلے گئے، وہ پیچھے کی طرف کبھی نہیں گئے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ اگر صحابہ کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر ایسے جم کر کھڑے ہوئے اور ڈٹ کر کھڑے ہوئے کہ پھر پیچھے کی طرف انہوں نے اپنا رخ نہیں پلٹا، تو یہ علماء دیوبند ہیں، یہ اکابرین اسلام ہیں، یہ علماء امت ہیں۔ جب یہ میدان میں آئے ہیں تو پھر یہ آگے کی طرف بڑھے ہیں، انہوں نے پیچھے کی طرف پھر کبھی رخ نہیں کیا۔ حضرت مولانا سید احمد شہید ہیں، حضرت مولانا اسماعیل شہید ہیں، بالا کوٹ کا پشاور کا یہ مارکہ ہے، یہ بھی علماء نے اختیار کیا ہے، اس کے اندر بھی علماء ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں۔ مولانا تنویر الحق تھانوی
زید مجدہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس بر صغیر کے اندر آزادی وطن کا تصور اور خواب پیش کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بات کے آدمی ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آج کے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس بر صغیر کے اندر یہاں کے حالات سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے۔ وہ یہاں ہندوستان یا متحدہ ہندوستان کے اندر نہیں تھے، وہ یہاں سے برطانیہ چلے گئے تھے، اور برطانیہ جا کر انہوں نے اپنی سکونت اور بود و باش اختیار کر لی تھی۔ اور پھر جب واپس آئے، یہ ریکارڈ کے اندر بات ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، محمد علی جناح واپس آئے تو کانگریس کے اندر شامل ہوئے۔ جی ہاں، کانگریس کے اندر شامل ہوئے، کانگریس کے لیڈر کے طور پر انہوں نے بر صغیر کے اندر سیاست شروع کی ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ علماء کی محنتوں کے نتیجے میں، علماء کی کوششوں کے نتیجے میں، علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں یہاں آزادی کی ایک شمع روشن ہو رہی ہے، لوگ آزاد ملک چاہتے ہیں، تو پھر محمد علی جناح نے پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ آج کوشش ہو رہی ہے پاکستان کے سیکولر، پاکستان کے لبرل جو طبقات ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ تصویر جس میں وہ ٹوپی پہن کر لوگوں کے سامنے خطاب کرتے تھے، اس کو لوگوں کے سامنے سے ہٹایا جا رہا ہے، ٹائی کی، سوٹ کی تصویر لائی جا رہی ہے، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے محمد علی جناح وہ سیکولر تھے۔ ہرگز نہیں، ہم پاکستان کی تاریخ کو مسخ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے پاکستان کی جو تاریخ بیان کرنا چاہے وہ تاریخ بیان کرے، ہرگز نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی جد و جہد آزادی کے اندر، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں میں الحمدللہ علماء دیوبند کا ہاتھ ہے۔ یہ مقدمہ کراچی جو کراچی کے خالق دینہ حال کے اندر ہوا ہے، اس مقدمہ کراچی کے اندر حضرت سید العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر ہیں۔ اور جب مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اپنے بغل سے جو بغل میں کفن دبایا ہوا تھا اسے نکال کر دکھایا ہے اور کہا کہ ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور آج بھی دیتا ہوں اور آئندہ بھی یہ فتویٰ دیتا رہوں گا۔ مولانا محمد علی جوہر جو وہاں پر موجود تھے فوراً کھڑے ہوئے ہیں اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو انہوں نے بوسہ دیا ہے اور کہا، مولانا حسین احمد مدنی آج آپ نے حق بیان کرنے کا جو حق ادا کیا ہے، آج اس بر صغیر کے اندر وہ حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ ہمیں ان اکابر پر فخر ہے۔ اگر ہم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، ہم ان پر فخر کرتے ہیں، اور اگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بات کرتے ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی بات کرتے ہیں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے وہ اکابر ہیں جنہوں نے جیل کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جنہوں نے ساری تکلیفیں اور سختیاں برداشت کی ہیں، لیکن اللہ کے لیے کلمہ حق کو بیان کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں۔ آج جو لوگ
پاکستان کی تاریخ بیان کرتے ہیں، آپ مجھے بتلائیے کراچی کے اندر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں، مولانا محمد علی جوہر کراچی کی عدالت کے اندر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ آزادی کے ان مجاہدین کو جنہوں نے اس ملک اور وطن کی آزادی کے لیے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں پہنی، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں آپ کو یہ آج آزادی حاصل ہے، آپ انہیں پاکستان کا مخالف کہتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں کوئی احساس ندامت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے اگر پاکستان کے قیام کی بات کی تو وہ صحیح کہہ رہے تھے، اور جو اس کا متبادل پیش کر رہے تھے وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مدنی کا موقف یہ تھا کہ 45% ہندوؤں اور مسلمانوں کو حقوق اور حکومت سازی کے اندر حصہ دیا جائے، اور باقی 10% جو وہاں عیسائی ہیں، سکھ ہیں، دلت ہیں، دیگر ہیں، ان کو حق دیا جائے۔ وہ ایک پالیسی کی بات کرتے تھے، ایک رائے تھی، ایک نقطہ نظر تھا۔ پاکستان کے بر صغیر کے اکثر مسلمانوں نے اس بات کو پسند کیا کہ انہیں الگ خطہ ملے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات تھی۔ پاکستان کا بننا، آج کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھئے، آج فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے، آج برما کے مسلمانوں سے پوچھئے، افغانستان ہمارے پڑوس کے اندر ہے، ایک طویل عرصے سے جنگ کی پریشانیوں کے اندر مبتلا رہا ہے، وہاں کے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان آئے، ان سے پوچھئے، اور چھوڑیں سب کو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے پوچھئے کہ ملک الگ ملنا نعمت ہے یا نہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پاکستان کے حکمران آج در بدر ہیں، آج آصف زرداری کا کیا حال ہے، نواز شریف کا کیا حال ہے، پرویز مشرف کا کیا حال ہے، عمران خان ٹھیک ہے وزیر اعظم ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ وہ کس انداز سے حکومت چلا رہے ہیں، اور پورا ملک جانتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے، عمران خان کو سہارا دینے والی قوتیں کون سی۔ میرے دوستو، پاکستان کا حال اچھا نہیں ہے، لیکن ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، اسلام نافذ کرنے کے لیے، اصول کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو فروغ دینے کے لیے، اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر یہاں رہنا ہے اور اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ آپ کے اکابر اس فریضے کو انجام دیتے رہے۔ اب آپ کا زمانہ ہے، یہ میری نئی نسل جو میرے سامنے بیٹھی ہے، جو میرے لیے اس امت کا مستقبل ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان سے اپنے تعلق کو اور لازوال تعلق کو اس مضبوطی کے ساتھ اپنے دل کے اندر، اپنے جذبات کے ذریعے سے جگہ دیں کہ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ علماء، یہ دین سے محبت کرنے والے، یہ پاکستان سے محبت کرنے والے، یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل آئی تو وہ پاکستان چھوڑ کر کوئی لندن بھاگ رہا ہے، کوئی امریکہ بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہمارے اکابر نے
اس ملک کو بنایا ہے اور اس کا تحفظ، اس کی بقا، اس کی سالمیت کے لیے جد و جہد، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے پاکستان کی امید بننا ہے، آپ نے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ وہ روشن مثال